قرآن مجید نے صورتہ نبی انجوڑ طرز طریقہ پہلے اللہ تعالیٰ ایک موضوع رکھینے انسان نے سامنے دعویٰ رکھینے اے دعویٰ انجے عدالتاں وچ کیس ہونے کوئی بندہ زمین نہ کیس کرے نہ اے زمین میری یہ اس نہ دعویٰ پھر اس اتے وکیل دلائل دینے پھر دلائل ذکر کرنے تو بعد جج فیصلہ کر دینا نتیجہ نکال دینا قرآن مجید نے صورت بھی انہیں ہونی یہ وے اللہ ایک دعویٰ پیش کرنے اساں سختی نال یا ڈنڈے نے زور تے نہیں منوانے دلائل نے رنگ اچ منوانے تے دلائل بھی اللہ ایسے دینے ہر طبقے نہ بندہ ہر ذہن نہ انسان انہاں نو سمجھ سکنا اس تو بعد پھر اللہ نتیجہ نکالنے میں سورہ بقرہ وچوں مثال پیش کرے نا سورہ بقرہ نہ تیسرا رکوع شروع ہو رہا اللہ فرمانے یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی اے لوگو اپنے رب دی عبادت کرو ای دعویٰ ای موضوع اس صورت نہ اپنے رب دی عبادت کرو ای گر پھر اللہ نے سختی نال ڈنڈے نے زور تے نہیں منوائی من جاؤ نہیں تا میں موت دے دے سا من جاؤ نہیں تا نقصان دے دے سا نہیں اللہ نے دلائل نے رنگ اچ ایک گل سمجھائی پہلی دلیل اللہ نے دیتی الذی خلقکم صرف اپنے رب دی عبادت کرو اس واسطے کہ ستے دلیل وے کہ اللہ نے تساں پیدا کیتا اپنی پیدائش اتے غور کرو پیدا کرن والا کون ہے اللہ فرمانے پیدا کرن والا میں وہاں تا عبادت بھی میری کرو ای انسان جس نو اللہ نے بن منگے سب کچھ دیتا ماں نے پیٹ اس نے رب کولو کچھ نہیں منگا بن منگے سب کچھ عطا کیتا جس وقت انسان جوان ہووے نا عبادت نے لائق ہووے نا اللہ نہ در چھوڑ دینا اللہ کو منگنا چھوڑ دینا اللہ کو ضرورتہ نہیں منگنا غیر اللہ نے دروازے اتے جھک وینا اللہ تعالیٰ اس انسان پھر تنبیہ کرنے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان تو غیر اللہ دے دروازے اتے جا رہے ہاں میرے سوال نہ دواب تا دے سوال ہی وے تیرا بچپن گزرا تیری جوانی گزری تیرا لڑکپن گزرا تیرا بڑھاپا آ گیا زندگی نہ کوئی دن ایسا دس کہ تو نے میرے کو سوال کیتا ہوئے میں اس نے جواب نہ دیتا ہوئے پھر اللہ تعالیٰ اس کو تنبیہ اے انسان آکھنا یا اللہ تو میری سننا نہیں میں گناہگار انسانا اللہ فرمانے نے اے گل تیرے ذہن وچ کس ڈالی ای دھوکھا کس ڈالا میں نے تو اس نے بھی دعا نو قبول کیتا جڑا میرا سامنے اکڑ کے آ گیا میری اکھاں وچ اکھاں ڈال لیاں میرے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو گیا میرے حکماں دا انکار کر دیتا میں آکھیا آدم نو سجدہ کر اس آکھیا نہیں کرے نا میں آکھیا کیوں نہیں کرنا اس آکھیا میری مرضی انا خیر منہ میں اس آدم کو لو بہتراں تیرا حکم نہیں مننا میرے سامنے کھڑا ہو گیا ابلیس اور میرے حکمہ نہ انکار کر رہا میں آکھیا جا مردود دفع ہو جا میری جنت وچوں نکل جا آکھن لگا اے میں جا رہا تو سنبھال اپنی جنت معذرت بھی کوئی نہیں کیتی معافی بھی نہیں منگی وینے اس نے دل وچ کے خیال آیا اللہ کو دعا منگنا یا اللہ تو ماں ذلیل تا کر دیتا جنت وچوں تا نکال دیتا لیکن میری تیرے اگے دعا وے میری عمر قیامت تک لمبی کر دے اللہ فرمانے نو ابلیس تیرا ہاتھ بھی خالی لٹانے میری رحمت نو شرم محسوس ہونی میں نے تا اپنے سب تو بڑے دشمن نے بھی سن کے قبول کی تھی تیرے ذہن ایک اس دھوکھا ڈالا کہ تیری دعا میں قبول نہیں کرنا
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے اللہ دا دعویٰ اے بندیو میری عبادت کرو۔ اس دی پہلی دلیل وے الذی خلقکم، اس واسطے کہ میں نے تساں پیدا کیتا، والذین من قبلکم، تساں تو پہلے جڑے باپ دادا گزرین انہاں نو بھی پیدا کیتا۔ اے دوئے چیزاں اتے غور کرو، پیدا کرن والا میں واں تے عبادت نے لائق بھی میں واں۔ پھر آگے اللہ فرمانے اگر اپنی پیدائش اتے اپنے باپ دادا دی پیدائش اتے غور کرن تو بعد میری ذات سمجھ نہیں آئی تو پھر اپنے پیراں دے تلے بچھی ہوئی زمین ویکھ، الذی جعل لکم الارض فراشا، اس زمین نو پانی دے اتے ٹکا کے میخا لانے والا کون ہے؟ اپنے پیراں دے تلے بچھی ہوئی زمین نو ویکھ، والسماء بناء، اگر زمین اتے غور کرن دو بعد سمجھ نہیں آئی تو پھر اپنی نظراں اٹھا کے بغیر ستونہ تو کھڑا کیتے ہوئے آسمان ویکھ، اور اس نی فضان درمیان میں نے بدلاں نو لٹکا دتا انہاں نو ویکھ، اور اس آسمان نو ستارے اور سورج نال خوبصورت بنا دتا انہاں نو ویکھ، والسماء بناء، آسمان نو ویکھ کے میری عبادت کر۔ اگے اللہ فرمانے اگر آسمان نو ویکھ کے بھی میری معبودیت اور وحدانیت سمجھ نہیں آئی، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر آسمان نے اترنا ہویا می ویکھ، بارش ویکھ، اس بارش نو برسا کے میں زمین نے وچوں مختلف قسم دیاں کھیتیاں اور پھل نکال دینا، قطعٌ متجاورات، زمین دے مختلف ٹکڑن، ای فلاں دی زمین ہے، ای فلاں بندے دی زمین ہے، اے نرم زمین ہے، اے اچھی زمین ہے، زمین دے مختلف ٹکڑن، پانی بھی ایک لگ رہا، زمین بھی ایک کا جائیے، لیکن ہر فصل اور ہر پھل دا ذائقہ میں نے الگ بنا دیتا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تو اللہ نے ایک دعویٰ بیان کیتا کہ میری عبادت کرو۔ پھر اللہ نے سختی نہیں فرمائی، دلائل دیتے ہیں، میری عبادت اس واسطے کرو کہ میں تساں پیدا کیتا، تہاڈے باپ دادا پیدا کیتا، پھر میں تساں نے پیراں تھلے زمین بچھائی، پھر تساں آستے آسمان چھت بنایا، پھر آسمان تو بارشاں برسا کے تہاڈے آستے زمین وچوں رزق نکالا۔ یا اللہ انہاں دلائل نے ذکر کرنے تو بعد نتیجہ کے وے ہن اللہ فیصلہ سنا رہے ہیں، نتیجہ نکال رہے ہیں، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ دی عبادت وچ کسیاں شریک مت کرو۔ اے ہر صورت وچ اللہ نے طریقہ رکھا، ایک دعویٰ ایک موضوع، اس اتے اللہ نے دلائل ذکر کرنے تو بعد پھر اللہ نے نتیجہ، اے جویں اللہ نے سورت بقرہ وچ ذکر کیتا میری عبادت کرو، اے اللہ نے دعویٰ، پھر اللہ نے دلائل ذکر کیتے، تساں پیدا کیتا، تہاڈے باپ دادا پیدا کیتا، زمین بچھونا بنایا، آسمان چھت بنایا، پھر میں نے آسمان تو پانی نازل کر کے تہاڈے واسطے رزق پیدا کیتا۔ ہن کی کریے؟ فرمایا اللہ نے فرمایا پھر میرا فیصلہ ہی وے میری عبادت وچ کسیاں شریک مت کرو۔ پھر یہی انسان جس نو اللہ نے اتنی عزت دیتی کہ اس نے سامنے فرشتے جھک گئے، سجدہ کر گدا، جس وقت اس انسان نے توحید والا رستہ چھوڑیا، اللہ نے اتنی تنزلی اور پستی وچ گرا دیتا کہ اس انسان سمجھانے واسطے اللہ نے ڈنگراں دیاں مثالاں دتیاں، جانوراں دیاں مثالاں دتیاں، او انسان تیرا مقام کتھے آیا، اور تدھاں سمجھانے واسطے جانور نی مثال دینی پڑ گئی ہے۔ اللہ فرمانے بے شک میں نے جانوراں نے وچ تہاڈے واسطے نشانیاں رکھیاں۔ نشانی کیویں؟ اللہ فرمانے تو جانور نو چارہ ڈالنا، او کھانا، اپنے معدے نے اندر لے کے وینا، چارے دے ایک حصے نال گند بننا، فضلہ بننا، اور ایک حصہ اس معدے نے اتے آوینا،
جس نو اصل خوراک آکھنے نے، پھر اللہ او میدے وچ خوراک جگر نے وچ سپلائی کر دینے، جگر اس خوراک نو دو حصے وچ تقسیم کر دینا، ایک حصے نہ دودھ بنا کے تھڑانی طرف سپلائی کر دینا اور ایک حصے نہ خون بنا کے دل نی طرف سپلائی کر دینا۔ ان لکم فی الانعام لعبرۃ، بے شک میں تہاڈے واسطے جانوراں وچ عبرت رکھی، جانوراں وچ غور کرو۔ پھر اللہ فرمانے من بین فرث و دم لبنا خالصا، پھر میں تدا دودھ دتا جڑی خون اور گوبر دی ملاوٹ کولو پا کے۔ کیوں اللہ نے دونوں نے ذکر کیوں کیتا؟ جڑے خون تو بھی پا کے تے گوبر دی ملاوٹ کولو بھی پا کے۔ اللہ فرمانے نا انسان میں تیری طبیعت دی نزاکت نو سمجھنا ہے، تیری طبیعت بڑی نازک ہے، بڑی نفیس ہے، اگر تیرے دودھ وچ ایک خون دا قطرہ مل ونجیا، اگر تیرے دودھ وچ گوبر دا ذرہ بھی مل ونجیا تا تو دودھ استعمال کوئی نہیں کرنا ہے۔ تیری طبیعت بڑی نازک ہے، گند والی چیز پسند نہیں کرنی، تیری طبیعت دی نزاکت نہ خیال کر کے میں تدا پاکیزہ لبنن خالصا، خالص دودھ دتا۔ اللہ فرمانے جے میں خون تے گوبر دی ملاوٹ کو خالص دودھ دتا، انجی ہون میری عبادت بھی خالص کیتا کر۔ تئی اللہ نے ہر صورت وچ طریقہ رکھا، پہلے دعویٰ، پھر اللہ دلائل دینے، پھر اللہ نتیجہ نکال دینے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنی توفیق عطا فرمائے۔